الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں کل چاند ہو چکا ہے. وہاں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، وہاں آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ یہاں بھی آج چاند نظر آ جائے گا غالباً، لیکن مدار دیکھے جانے پر ہے اگر نظر آ گیا تو کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہمارے یہاں ہوگی. ذی الحجہ کے یہ 10 روز پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک بڑے عظیم شب و روز ہیں، بڑی فضیلت والے ایام ہیں. قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں یہی ہیں جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوں گی اور 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کے درمیانی شب. آج اگر چاند نظر آ گیا تو پہلی رات آج ہی ہو جائے گی، کیونکہ شریعت میں جو اصول ہے وہ یہ کہ دن تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن تاریخ بدلتی ہے رات سے، غروب آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے. چاند اگر نظر آ گیا تو مغرب کے بعد سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی، پہلی رات. تو پہلی رات تو اگر چاند نظر آ گیا تو آج ہی ہے اور 10ویں رات عید کی رات ہے، یعنی عید سے پہلے جو رات آئے گی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے درمیان. تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے یہی 10 راتیں مراد ہیں. اس سے ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو ان راتوں میں عبادت کرنا اور ان دنوں میں روزہ رکھنا اس کی خاص فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے اور 10 راتوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. کوئی زمانہ اس سے
بہتر نہیں ہے عبادت کے لیے جو عبادت کا زمانہ ان 10 دنوں میں ہے، اس سے بہتر کوئی اور زمانہ نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، کبھی تو ہم نے رمضان کے اتنے فضائل پڑھے اور سنے ہیں، اور کتنی عظیم الشان فضیلتیں روزے کی اور رمضان کے دنوں کی اور راتوں کی اور ان کی عبادتوں کی ہم نے پڑھی اور سنی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ سب سے افضل زمانہ ہے، بلکہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان کے دن بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ عبادت کے لیے جتنا بہترین زمانہ یہ ہے، رمضان کا زمانہ بھی اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ رمضان کے برابر ہے اس کا معاملہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے اس کا، اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ یہ 10 دن اور راتیں کتنی عظیم الشان عبادت کی راتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ مسئلے مسائل جاننے والے ان دنوں میں بڑی عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ اس واسطے آج رات سے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بہت بڑی عظیم الشان خوش قسمتی کی بات ہے۔ البتہ جن لوگوں کے ذمے رمضان کے روزے ہی قضا ہوں، کچھ روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ سستی کی وجہ سے، تو وہ تو فریضہ ہے، اور ان دنوں کے روزے نفل ہیں، تو پھر ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی